صفات عارضہ میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو لکھوایا تھا تفخیم اور ترقیق، سمجھ میں آیا نا؟ تفخیم کے معنی ہے پر کرنا، موٹا کرنا، ترقیق کے معنی ہے باریک، صحیح ہے؟ تو تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے صفات عارضہ میں 3 حروف ہے۔ کتنے حروف ہیں؟ الف، لام اور را، الف، لام اور را، صحیح ہے؟ تو الف کب موٹا ہوگا، کب باریک ہوگا؟ الف جب موٹے حرف کے بعد آئے گا تو الف موٹا پڑ جائے گا، باریک حرف کے بعد آئے گا تو باریک پڑ جائے گا۔ جیسے قال، ایک کانا، کانا میں الف باریک ہے، قال میں الف، اب سمجھ میں آیا؟ اور لام جو ہے وہ لفظ اللہ والا لام ہے۔ کون سا ہے؟ لفظ اللہ والا لام ہے۔ اگر زبر آئے گا تو موٹا، زبر آئے گا تو اللہ، صحیح ہے؟ اور اسی طرح پیش آئے گا تو موٹا، صحیح ہے؟ اور اگر زیر آئے گا تو باریک۔ دیکھو اللہ زبر آ گیا موٹا ہے، نصر اللہ پیش آ گیا لفظ اللہ سے پہلے موٹا ہے، بسم اللہ زیر آ گیا تو باریک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک لام جو ہے نا، کیا نام ہے، ورش کے اندر ہے، وہ انشاءاللہ روایت جب آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا، وہاں پر بھی لام موٹا ہوتا ہے، جیسے واقیم الصلاۃ، صحیح ہے؟ وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ حفظ کے اندر یا ورش کے علاوہ، ورش کے علاوہ اور حفظ کے، یعنی حفظ ہو گیا اور حفظ کے ساتھ باقی روایات ورش کے علاوہ، اس میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے لفظ اللہ، اس کے علاوہ کوئی بھی لام موٹا نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی لام موٹا نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اور را، را کی بات آ گئی ہے تو را کی 3 حالتیں ہیں۔ کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ موٹی حالتیں، باریک حالتیں، مختلف فی، کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی میں آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے ورش کے علاوہ دیگر روایت میں پڑھا رہا ہوں۔ ورش کے لیے پھر آپ کو میں سمجھاؤں گا، را میں جو ہے نا را کب باریک ہے کب موٹی ہے، صحیح ہے؟ ورش کے علاوہ باقی تمام روایات میں را کی جو میں آپ کو حالتیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، صحیح ہے؟ موٹی حالت ہے را کی 7 ہے۔ کتنی ہے؟ بلکہ اس کو تھوڑا بڑا بنا لیتا ہوں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ میں نے آپ کو 7 حالتیں بتائی نا، اس اعتبار سے بتائی ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش، اس کو میں نے ایک شمار کیا ہے، صحیح ہے نا؟ بعض لوگ جو شمار کرتے ہیں نا بہت ساری حالتیں بتاتے ہیں، وہ ہے اسی کے اندر، لیکن وہ مزید جو ہے نا اس کو بڑھاتے ہیں۔ را پر زبر ہو تو را موٹی ہے، را پر ایک پیش ہو تو را موٹی ہے، را پر 2 زبر ہو تو را موٹی ہے، را پر 2 پیش ہو تو را موٹی ہے، را پر کڑا زبر ہو تو را موٹی ہے، را پر الٹا پیش ہو تو را موٹی ہے، را مشدد کے اوپر زبر ہو تو را موٹی ہے، را مشدد کے اوپر پیش ہو تو را موٹی ہے، را مشدد کے اوپر 2 زبر ہو تو را موٹی ہے، را مشدد کے اوپر 2 پیش ہو تو را موٹی ہے، را مشدد کے اوپر کڑا زبر ہو تو را موٹی ہے، را مشدد کے اوپر الٹا پیش ہو تو را موٹی ہے۔ اتنی تقریر کی ضرورت ہے؟ ہاں سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ خواہ قاعدے بڑھانے والی بات ہے، بس آپ سمجھ لیں کہ را پر زبر یا پیش ہو، کوئی بھی زبر ہو کوئی بھی پیش ہو،
بات سمجھے نا، کوئی بھی زبر ہو کوئی بھی پیش ہو، کسی بھی حالت میں زبر یا پیش ہو تو راہ موٹی پڑی جائے گی، صحیح ہے؟ جیسے ربک اور ربما، ربک صحیح ہے، راہ ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، مثال برق یرزقون، صحیح ہے، راہ ساکن سے پہلے زبر یا راہ ساکن سے پہلے حرف ساکن ہو، تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو، قدر خسر، جیسے یہ قاعدہ وقف کی حالت میں کب ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب ہم وقف کریں گے نا تو اجتماعی ساکنین جمع ہوگا، صحیح ہے؟ راہ ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو، ارجعی، صحیح ہے، راہ ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، ام یرتابو، صحیح ہے، کتنے ہو گئے؟ راہ ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد کوئی حرف حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمہ میں ہو، کوئی حرف حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمہ میں مفتوح آ جائے، اسی کلمہ میں مفتوح آ جائے، جیسے ارصاد، یہ چار کلمات قرآن میں ہے، ارصاد، لبالمرصاد، قرطاس، فرقتن، ارصاد، لبالمرصاد، قرطاس، فرقتن، صحیح ہے؟ صحیح ہے، اور رام راما وقف بالروم کی حالت میں، یہ وقف بالروم کسے کہتے ہیں؟ دیکھو وقف بالروم جو ہے نا زیر اور پیش میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ ایک زیر ہو ایک پیش ہو، دو زیر ہو دو پیش ہو، جب ہم وقف کریں گے تو حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، جیسے قدیر، پیش پڑھ لیا نا تو راہ موٹی ہوگی، صحیح ہے؟ وقف بالروم یعنی جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ حرکت پڑھیں گے، حرکت کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، صحیح ہے؟ حرکت کا یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ زیر اور پیش میں، تو ہم قدیر پر جب وقف کریں گے اور وقف بالروم کریں گے تو قدیر کے اوپر دو پیشوں میں سے ایک پیش پڑھیں گے اور اس کا کون سا حصہ پڑھیں گے؟ تیسرا حصہ، دو حصے چھوڑ کے قدیر، صحیح ہے؟ اس میں پھر قدیر میں مد بھی نہیں ہوگا، مد اس لیے نہیں ہوگا کہ ساکن ختم ہو گیا، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کتنی حالتیں ہوں گی راہ موٹی پڑھنے کی؟ راہ پر زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش کسی بھی حالت میں ہو، راہ مشدد ہو غیر مشدد ہو کوئی بھی ہو، صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے راہ ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، تیسرے راہ ساکنہ سے پہلے حرف ساکن ہو، تیسرے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، چوتھا ہے راہ ساکنہ سے پہلے کسرہ عارضی ہو، کسرہ عارضی ہو، جیسے ارجعی، اور چوتھا ہے راس یا یہ پانچواں راہ ساکنہ سے پہلے کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو، دیکھو اصل میں یہ ام الگ کلمہ ہے، ارتابو
اچھا اس کی پہچان قرآن کریم میں ہمارے جو مصاحف ہے اس کے اندر بہت آسان طریقے سے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں گے نا تو یہ جو زیر ہے اور را ہے اس کے درمیان الف ہوگا، لکھا ہوا ہوگا. آپ قرآن میں دیکھو، ہاں رب ارجعون، رب ارجعون، تو با یعنی را سے پہلے جو زیر ہے نا تو را سے پہلے والے حرف اور را کے درمیان الف لکھا ہوا ہوگا. کیا لکھا ہوا ہوگا؟ یہ بالکل آسان سمجھنا، بالکل آسان جو ہے نا کہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. صحیح ہے. اور را ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد کوئی حرف اسی کلمہ یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں مفتوح آ جائے. جی میں نے آپ کو کتنی باتیں کی، اس سے پہلے زیر ہے، صحیح ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ایک بات ہوئی، دوسری بات مفتوح، تیسری بات اسی کلمہ میں. یہ تین باتیں میں نے بتائی آپ کو. یعنی مفتوح صاد مفتوح ہے، یہ صاد بھی مفتوح ہے، طا بھی مفتوح ہے، قاف بھی مفتوح ہے. صحیح ہے. پھر قن میں قاف جو ہے نا وہ مفتوح نہیں ہے. صحیح ہے نا، اس لیے میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح آپ جو ہے نا کیا نام ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ انذر قومک ہے قرآن کریم میں نے، انذر قومک یعنی را ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس کے بعد قاف آیا ہے، لیکن وہاں را موٹی نہیں ہے. کیوں موٹی نہیں ہے؟ آپ کو میں نے کہا ایک کلمہ میں ہو، وہاں دو کلمے. وہاں کتنے کلمے ہیں؟ دو کلمے. وہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ ایک ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ حروف مستعلیہ ہونا چاہیے. تیسری شرط کیا ہے؟ حروف مستعلیہ مفتوح ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ آپ کو سمجھ میں، اور یہ چار کلمات ہیں قرآن کریم میں. قرطاس اور فرقتن تو یہی ہے. باقی ارصاد، لبالمرصاد، یہ میرے خیال ارصاد شاید 2 مرتبہ ہے، لبالمرصاد بھی ہے 1 مرتبہ. تو یہی کلمات یہی ہے قرآن کریم میں. صحیح ہے. اس کے بعد رام و راما. رام و راما کون سا ہے؟ یعنی رام و راما جس را کے اوپر وقف کی حالت میں ہم روم کریں. کیا کریں؟ وقف بالروم کریں. جس کے اوپر ہم کیا کریں؟ وقف بالروم. صحیح ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رام و راما. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں جو ہے نا کیا نام ہے، ہم پیش کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے. پیش کے جب پیش کو پڑھیں گے تو پیش ہے نا تو را موٹی پڑی جائے گی. صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور میرا خیال یہ باقی باریک حالتیں اور مختلفی حالتیں یہ کل کے لیے چھوڑ دیں، اتنا کافی ہے میرے خیال. صحیح ہے. رب ارجعون میں موٹی ہے را. صحیح ہے. ہاں وقف کی حالت میں جب وقف کریں گے تو را کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے. پیش کے را کے اوپر پیش کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے تو را جو ہے نا کیا نام ہے موٹی پڑی جائے گی. صحیح ہے.